लॉक डाउन में तोसी के ऐलान पर हजारों मजदूरों का एहतजाज। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर हुजूम, घरों को वापसी के इंतजाम का मुतालिबा, पुलिस का लाठी चार्ज। महाराष्ट्र का दारुल हुकूमत मुंबई कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केसेस की वजह से हॉट स्पॉट बना हुआ है। वहीं दूसरी जानिब फंसे हुए बैरूनी मजदूरों ने आज दोपहर बांद्रा स्टेशन के बाहर जमा होकर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। रियासतों के फंसे हुए हजारों मजदूरों ने लॉकडाउन में तोसी के खिलाफ एहतजाज किया। बेशतर मजदूर उन्हें घरों को वापस जाने की इजाजत देने का मुतालिबा कर रहे थे। हुजूम में करीबी सलम बस्तियों के लोग भी शामिल हो गए जो ग़िज़ा की तलाश में निकले थे। हुजूम ने जब पुलिस की मुसलसल वार्निंग्स को नजरअंदाज कर दिया तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लॉकडाउन में 3 मई तक तोसी के ऐलान के साथ ही नकले मकानी करने वाले मजदूर तबके में बेचैनी फैल गई। लॉकडाउन के पहले ही 3 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं, जिससे मजदूरों की परेशानी काफी बढ़ चुकी है। इनमें बेशतर यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर हैं जो पहले ही आमदनी से महरूम हो गए और हुकूमत के वादों के बावजूद उन्हें रोजाना मुफ्त खुराक नहीं मिल पा रही है। ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी की वजह से वो अपने आबाई मकामात को भी जाने से कासिर हैं। चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र उदय ठाकुर के फर्जंद आदित्य ठाकुर ने इस सूरत हाल के लिए मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि बांद्रा स्टेशन की मौजूदा सूरत हाल हो या सूरत का फसाद, मरकजी हुकूमत की मजदूरों को उनके घरों तक वापस होने के लिए इंतजाम करने में नाअहली का नतीजा है। वो ग़िज़ा आसरा नहीं बल्कि घर वापस जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासतों की बाहमी रजामंदी से ये हिकमत अमली तैयार करते हुए दूसरे मकामात के मजदूरों को उनके घरों तक महफूज और मुनासिब अंदाज में पहुंचाने में मदद की जानी चाहिए। मरकज से बारहा इस मसले पर बात की गई है। हिंदुस्तान का जीडीपी 1.9% हो जाएगा। IMF कोविड-19 से तमाम मुल्कों की शरह तरक्की मुतासिर। IMF ने साल 2020 में हिंदुस्तान की मजमूई घरेलू पैदावार की शरह तरक्की 1.9% तक घटा दी है, जो जनवरी में 5.8% थी। दूसरी तरफ कोरोना वायरस की वबा की वजह से आलमी मईशत को 1930 के दहे के ग्रेट डिप्रेशन के बाद से सबसे बदतर कसाद बाजारी का सामना है। IMF ने कहा कि दुनिया भर में माशी सरगर्मियों की मुअत्तली के माहौल में हिंदुस्तान 1930 के दहे के ग्रेट डिप्रेशन के बाद से सबसे बदतर कसाद बाजारी का सामना है। IMF ने कहा कि दुनिया भर में माशी सरगर्मियों की मुअत्तली के माहौल में हिंदुस्तान इम्कान है कि 1991 के बाद से अपना बदतरीन मुजाहरा करेगा। IMF ने आलमी मईशत के बारे में अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि हिंदुस्तान और चीन 2 वाहिद बड़े मुमालिक हैं जो मुस्बत शरह तरक्की रिकॉर्ड करेंगे। IMF ने 2020 में चीन में 1.2% शरह तरक्की की पेश कयासी की है, जो 4 दहाकों में सबसे कम है। रिपोर्ट में कहा गया कि एशिया की 2 बड़ी माशी ताकतें वापसी करेंगी और हिंदुस्तान 2021 में 7.4% और चीन 9.2% GDP रिकॉर्ड करेगा। IMF की हिंद अमरीकी माहिर माशियात गीता गोपीनाथ ने कहा कि कोविड-19 की वबा से तमाम खित्तों की शरह तरक्की मुतासिर हुई। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस से मजीद 2 अमवात, मुस्बत केसेस की तादाद 483। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस की वजह से मजीद 2 अमवात हुई हैं और 44 नए मुस्बत केसेस सामने आए हैं। रियासती हुकूमत ने आज जारी करदा एक बुलेटिन में बताया कि इन 2 अमवात के बाद वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 9 हो गई है।
اور متاثرین کی تعداد 483 تک پہنچ گئی۔ 2 افراد کو ڈسچارج کیا گیا، جس کے بعد صحت یاب اور ڈسچارج ہونے والے افراد کی تعداد 14 ہو گئی۔ وائرس کے جو نئے کیسز سامنے آئے ہیں ان علاقوں میں احتیاطی اقدامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ اب تک 9827 نمونوں کی جانچ کی گئی، جن کے من جملہ 9354 نمونے منفی پائے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2010 نمونوں کی جانچ کی گئی، جن میں 41 نمونے منفی پائے گئے۔ ضلع گنٹور میں مثبت کیسز کی تعداد 109 تک پہنچ گئی ہے، جہاں ضلع کرشنا میں وائرس کے 8 نئے کیسز کی اطلاع ملی، جبکہ ضلع کرنول میں 7 مزید مثبت کیسز سامنے آئے ہیں۔ اننت پور میں 2 اور ضلع نیلور سے ایک نیا کیس سامنے آیا ہے۔ ضلع کرنول میں اب مثبت کیسز کی تعداد بڑھ کر 91 ہو گئی، جبکہ ضلع نیلور میں یہ تعداد 56 ہے۔ 9 افراد کی اموات اور 14 افراد کو ڈسچارج کیے جانے کے بعد ریاست میں وائرس کے مریضوں کی تعداد 450 ہے۔ وجے واڑہ میں ایک 55 سالہ شخص کی 12 اپریل کو موت ہو گئی، جو پنجاب کے جالندھر سے وائرس سے متاثرہ ایک شخص کے رابطے میں آیا تھا۔ یہ 55 سالہ شخص بھی ذیابطیس اور دمے سے متاثر تھا، جنہیں 9 اپریل سے وینٹیلیٹر پر رکھا گیا تھا۔ اس 55 سالہ شخص کے خاندان کی 2 خواتین جو 28 مارچ کو انگلینڈ سے وشاکھاپٹنم پہنچی تھیں، انہیں صحت یاب ہونے کے بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ گلف راؤنڈ اپ پیشکش KN واصف نمائندہ ریاض مملکت سعودی عرب۔ سعودی عرب میں کورونا متاثرین کی تعداد بڑھ کر 5359 ہو گئی ہے۔ نئی اموات کے بعد مرنے والوں کی جملہ تعداد 73، جبکہ اب تک صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 879 ہے۔ بحرینی نیوز ایجنسی کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ نئے مریضوں میں 156 غیر ملکی کارکن ہیں۔ ملک میں کل 870 ہیں، جبکہ شفا یابی حاصل کرنے والوں کی تعداد 645 ہے۔ اب تک 7 مریض وفات پا چکے ہیں، جبکہ 3581 مریضوں کا کورونا ٹیسٹ لیا گیا ہے۔ کویت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 55 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 1 مریض ہلاک ہو گیا ہے۔ نئے مریضوں کے بعد ملک میں کورونا کے شکار افراد کی مجموعی تعداد 1355 ہو گئی ہے۔ نئے مریضوں میں 26 انڈین، 4 بنگلہ دیشی، 3 پاکستانی اور 3 مصریوں کے علاوہ باقی دیگر ممالک کے تارکین ہیں۔ عمان میں کورونا کے 86 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ عمان نیوز ایجنسی کے مطابق وزارت صحت نے کہا ہے کہ نئے مریضوں کے اضافے کے بعد ملک میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 813 ہو گئی ہے۔ وفات پانے والے مریضوں کی کل تعداد 4 ہے۔ سفیر ہند برائے سعودی عرب ڈاکٹر اوصاف سعید کی ویڈیو پریس کانفرنس۔ سفیر ہند برائے سعودی عرب ڈاکٹر اوصاف سعید نے لاک ڈاؤن کی وجہ سے زوم ایپ کے ذریعے مقامی صحافیوں سے موجودہ حالات میں سعودی عرب میں آباد تارکین وطن کی تازہ ترین صورتحال پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مملکت میں 186 ہندوستانی کورونا وائرس سے متاثر ہیں، جن میں سے 2 کا انتقال ہو گیا ہے اور باقی سب کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ مرنے والوں میں 1 ریاض اور دوسرا مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھا۔ دونوں کا تعلق ریاست کیرلا سے ہے۔ ڈاکٹر اوصاف نے بتایا کہ ایمبیسی ایسی تمام کمپنیوں سے رابطے میں ہے جہاں بڑی تعداد میں ہندوستانی کام کرتے ہیں اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایمبیسی 24/7 کی بنیاد پر ہندوستانیوں کے لیے دستیاب ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستانی ڈاکٹرز کی ایک جماعت ہندوستانی تارکین وطن کو آن لائن دستیاب ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایمبیسی نے انڈین انتظامیہ کے تحت کام کرنے والے پولی کلینک ایمبولینسز کی خدمات حاصل کرنے کا انتظام کیا ہے۔ عارضی ویزے پر آئے ہندوستانیوں کی وطن واپسی سے متعلق سوال پر اوصاف سعید نے بتایا کہ ابتدا میں 3000 ہندوستانیوں کو وطن بھیج دیا گیا ہے۔ باقی ماندہ ہندوستانیوں کو واپس بھیجنے میں ابھی کچھ وقت درکار ہے۔ ڈاکٹر اوصاف سعید نے بتایا کہ ہندوستان اور سعودی عرب
عرب کی صورتحال کورونا وائرس کے سلسلے میں دنیا کے دیگر ممالک سے بہتر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم ہند نے گلف کے ہندوستانی سفیروں سے بھی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خطاب کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے نائب ملک مملکت سعودی عرب شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی رابطہ کیا۔ ایک سوال کے جواب میں اوصاف سعید نے کہا کہ انڈین اسکولز کے تمام طلبہ کو آن لائن کلاسز کی سہولت بہم پہنچائی جا رہی ہے، چاہے انہوں نے اسکول میں فیس ادا کی ہو یا نہ کی ہو، جو سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ آخر میں انہوں نے تمام ہندوستانی باشندے جو سعودی عرب میں مقیم ہیں ان سے کہا کہ وہ مملکت کی جانب سے دی جانے والی ہدایت پر سختی سے عمل کریں اور خود کو محفوظ رکھیں۔